رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں اپنے اس ماہ غفران کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے کہ جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور ہم سے کچھ زیادہ سختی کے ساتھ فرض کیے گئے تھے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے سحری کے ساتھ افطاری کی سماعت بھی دی ہے، لیکن وہاں سحری نہیں تھی۔ افطاری کے وقت، افطاری کے ٹائم میں روزہ افطار کیا، وہی اگلے دن کی سحری بھی ہوتی تھی۔ بڑا سخت روزہ تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں سہولت دی، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار بننا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت بلال، سیدنا ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی، ان سے کہا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت صرف مومن لوگوں کے لیے بنائی ہے، کوئی اور جنت میں داخل نہیں، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس رمضان مبارک کی برکات سے ہم اللہ رب العزت سے جنت کا وہ پاسپورٹ لیں گے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا تو کہیں گے کہ اللہ ویزا لگا ہوا ہے اور پاسپورٹ تو دل میں دیا ہو، اب اپنی رحمت اور برکتوں والی اور نعمتوں والی جنت میں آؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ تین چیزوں کا نام ہے: ان یذکر اللہ ولا ینسى، کہ آپ جہاں بھی ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو یا لیٹے ہو، آپ کو اللہ یاد ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو کر رہے ہیں، آپ کو اللہ یاد ہے۔ بہنوں کی وراثت دینے کا ٹائم آئے، آپ کو اللہ یاد ہے۔ بیوی کے حقوق دینے کا وقت آ جائے، آپ کو اللہ یاد ہے۔ خادم کی خدمت کا موقع آ جائے، آپ کو اللہ
دیکھ تو صحیح تجھے کیا کچھ نہیں اس نے دیا۔ اپنے جسم پر نظر دوڑا، اپنے گھر کی طرف ایک نظر دوڑا، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ۔ اگر اللہ رب العزت نے صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت اور کوئی نہیں سکتا۔ اگر دولت کے انبار نہیں بھی لگے، بیوی بچے صحت مند ہیں، بہن بھائی صحت مند ہیں، والدین صحت مند ہیں، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ وَيُطِيعُ اللَّهَ فَلَا يُعْصَىٰ، اور جب اللہ رب الجلال نے نعمتوں کے انبار لگائے ہیں، دیر لگا دی ہے، پھر اس رب کا حکم بھی مانو، اس کی فرما برداری بھی کرو، اس کی اطاعت بھی کرو۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں کہ آپ کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز سنی ہے، تو آپ اپنا کاروبار بند کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف آتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے متقین میں شامل کر، اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو متقین لوگوں میں شامل کیا۔ اور اگر اذان کی آواز سن کے آپ کے دل کو برا لگتا ہے، آپ کا دل اڑتا ہے، آزاری ہوتی ہے کہ یہ کیا ماحول ہے، منٹ بعد اذان دیتے ہیں، کافر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آ گیا ہے، یہ کیا پورا مہینہ مصیبت اب جھیلنی پڑے گی، کھانا پینا بند ہو جائے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا رائٹر پچھلے سال رمضان مبارک کے اندر اس نے کالم لکھا، کہتا ہے کہ میں اسلام آباد کا سفر کر رہا تھا تو پورے راستے میں مجھے کچھ کھانے کے لیے ملا ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، جس نے روزہ رکھنا ہے رکھ لے، جس نے نہیں رکھنا نہ رکھے، سب پر پابندی کی۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ رمضان مبارک کے اندر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ تو اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی ہی مرضی کرنے لگ جائے۔ جب اللہ کا حکم آئے اور آپ کو برا محسوس ہو، آپ کے دل کے اندر جلن پیدا ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ متقی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمت والی جنت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں متقین کی راہ پر چلنے والا بنائے۔ تو متقین کی راہ کون سی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جبریل بڑا باادب ہو کر، بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑا باادب ہو کر بیٹھ کر کہتا ہے، اللہ کے نبی
الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ بتانا کیوں کو چاہتے ہیں کہ یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، آپ کے ساتھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سن لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے نبی نے بتلائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ جبریل کو تو پتہ ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، کیونکہ آسمان سے وحی لے کر آنے والا کون ہے؟ جبریل۔ اللہ کے پیغام لے کر کون آتا ہے؟ جبریل۔ اور یہ دین اور ہر ایک چیز ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ جبرائیل نے پہنچائی ہے۔ اس کو تو پتہ ہے اسلام کسے کہتے ہیں، لیکن انسانی شکل میں وہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ سوال پوچھنے والے، اسلام اس کو کہتے ہیں کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ جلال کی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ جلال کے سوا ہر ہستی کو نفی کرے، کہ میرا کرنی اور بھرنے والا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، داتا و دستگیر اللہ ہے، صرف ایک اللہ کو ماننے والا اور اسی پر ہی اپنی زندگی کو بسر کرنے والا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، پارٹنر نہیں بناتا، صرف ایک اللہ کو جو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے وقت پر پڑھا جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو پتہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اپنے روح اور اپنے جسم کو حاضر کر کے پڑھے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس کا مطلب ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا کہ مسلمان وہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور شہادتین کا اقرار کرتا ہے، کہ جو نمازیں پڑھنے والا ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہے اور زکوٰۃ دینے والا ہے، تو یہ ایک مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ جبریل پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، من ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤمن باللہ وکتبہ وملائکتہ وبالبعث ورسولہ، کہ ایک اللہ پر ایمان لے، اس کے رسولوں پر ایمان لے اور اس کی کتابوں پر ایمان لے۔ قرآن شروع تھی جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ اللہ جلال کی کتابیں تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی شروع کی اور اس کے ساتھ یہ ختم ہو گئی، اور آخری کتاب قرآن مجید جو ہمارے آخری نبی محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے خود اٹھائی اور اس کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے اور 1450 سال گزر گئے ہیں، آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی شاد زبر زیر اور مد کی کسی چیز کی اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اسی طرح اس کو محفوظ رکھا۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان لیا، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس پر ایمان لیا، آخرت کے دن پر ایمان لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ مومن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، دین کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رمضان مبارک کا چاند نظر آیا، آپ نے فرمایا قد جاءکم شہر مبارک استفض اللہ علیکم صیامہ، لوگوں اللہ رب العزت نے تمہیں رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ عطا کر دیا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اس لیے اس کے روزے رکھو۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ ذوالجلال اس رحمت اور برکتوں والے مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ وہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کرے کہ یہ مہینہ میری رحمتوں اور بخششوں کو پانے والا ہے، تاکہ میرے بندے میری رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ ہوں۔ اور فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے اندر ہر عبادت کر دی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، ہماری عمر سے بھی زیادہ، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل۔ اس ایک رات میں اگر عبادت کر لیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے، کہ جس کے اندر انسان عبادت کر لے تو اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب عطا کرے۔ اور فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جس کو لیلۃ القدر کے اندر بھی وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، وہ سب سے محروم انسان ہے۔ کون محروم ہے؟ جو لیلۃ القدر کے اندر بھی بازاروں کے اندر گھومتا پھرتا رہا، کاروبار کرتا رہا، جو لیلۃ القدر کے اندر بھی شاپنگ کرتا رہا، بازاروں میں گھومتا رہا، اسے کچھ پتہ نہیں کہ یہ کتنی قیمتی رات ہے، اور اس رات کے اندر بھی وہ اپنی دنیا کے اندر مصروف رہا، تو یہ دنیا کا سب سے محروم ترین انسان۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں کو پانے والوں میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک دیوانہ آتا، کہتا ہے اللہ کے نبی اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاة، اللہ کے نبی مجھے بتائیں اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 صلوات فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی هل علی غیرها، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم آپ نے فرمایا الا ان تتوب، اس کے علاوہ تجھ پر کوئی نماز فرض نہیں ہے، نفل سنتیں اگرچہ یہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی۔ جنت کے حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نفل اور سنتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرضوں کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو سنتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معافی دے دے، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، نفل و نوافل نہ پڑھوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر میں فرض ادا کروں، نفل و نوافل نہ پڑھوں تو گزارا ہو جائے گا؟ جی گزارا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھنے لگا اللہ کے نبی مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، شعبان، رجب اور عرفہ کا روزہ، جمعرات اور سوموار کا روزہ، یہ فرض نہیں ہے، صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اور پھر پوچھنے لگا آپ نے فرمایا ان تتوع، اگر تو اپنی مرضی سے روزہ رکھ لے کسی دن کا تو تیرا فائدہ ہے، تیرے لیے تو ثواب کا باعث بن جائے گا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی اور تو نہیں ہے کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض زکوٰۃ کے علاوہ اگر تو کوئی نفلی صدقہ اللہ کی راہ میں کر دیتا ہے تو یہ تیرے لیے فائدہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر صدقہ نہیں بھی کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ تو تمہیں دینی پڑے گی۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی اور تو نہیں ہے کچھ؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم لا ازید ولا هذا ولا انقص، اللہ کے نبی آپ نے 5 نمازیں کہی ہیں، 5 نمازیں پڑھو۔ آپ نے رمضان کے روزے کہے ہیں، روزے رکھو، اور آپ نے زکوٰۃ کا کہا ہے، زکوٰۃ بھی میں دوں گا، اور کہا کہ ان کے علاوہ نفلوں میں سے نہ میں کوئی نفلی نماز پڑھوں گا، نہ کوئی نفلی روزہ رکھوں گا، نہ کوئی نفلی صدقہ خیرات کروں گا، نہ میں اس میں ذرہ برابر بھی کمی کروں گا۔ البتہ جو آپ نے بتایا ہے نہ اس کے اندر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ صحابی جب واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا افلح ان صدق او دخل الجنہ ان صدق، کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص جنتی ہو گیا جو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے، اگر یہ اپنے وعدے پر قائم رہا، اگر یہ اپنے وعدے پر مضبوط رہا، پکا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر اس نے کر دکھایا تو یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ جنت ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ذو الجلال ہمیں استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی صبر کرنے والوں میں بن جائیں اور ساری زندگی نمازیں پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جنت ملنے کا دار و مدار اور جنت میں جانے کا فیصلہ تو انسان کے آخری وقت پہ ہونا ہے، اس کے آخری ٹائم پہ ہونا ہے۔
یہ نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں، روزے رکھتا تھا یا نہیں، اس نے اپنے رب کو رب مان کے زندگی بسر کی ہے یا نہیں، جب یہ دنیا سے جا رہا تھا اس وقت اس کے حالات کیسے تھے، اس کی کیفیت کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندہ 60 سال تک نیکیاں کرتا ہے، 60 سال تک نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جنت جانے میں 1 گز یا 1 برس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر ایک الٹا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم نصیب ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ انسان جو 60 سال تک برائیاں کرتا ہے اور ہر وہ برے اعمال کرتا ہے کہ جو اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کا باعث بنے، برے اعمال کرتا ہے 60 سال تک، حتیٰ کہ جہنم کے قریب پہنچنے میں 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا 1 بلش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے ایسی ایسی نیکیاں کرواتے ہیں، ایسے ایسے نیک کام کرواتے ہیں کہ وہ شخص جہنم کے قریب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس کی ساری سیاہیاں مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو جنت کا داخلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں وہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، جس کے دل کو چاہے جدھر مرضی چاہے ادھر ہی موڑ دے، اے دلوں کو موڑنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی استقامت عطا فرما، اپنے دین پر ثابت قدمی، اپنے دین پر پکا اور سچا رکھنا، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے سچے اور پختہ دین کی طرف میرے دل کو موڑ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے اور ہمارے دلوں کو خوبصورت بنائے تاکہ ہم بھی اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ لیکن اگر انسان شکر گزاری کرے، ساری زندگی شکر گزاری کرتا رہے، اللہ رب العزت کا بن کے زندگی بسر کرے، صحیح معنوں میں زندگی بسر کرے، اللہ ذوالجلال اس شخص کو پھر توفیق دے دیتے ہیں نیکی کرنے کی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کا وعدہ ہے پھر ایسے انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی ثابت قدمی دے دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو ثابت قدمی مل جاتی ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے، فوت ہونے لگتا ہے، اللہ اس کو پھر بھی ثابت قدمی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو زندگی اللہ ذوالجلال کے طریقوں کے مطابق صحیح معنوں میں بسر کرے، اللہ رب العزت اس کو ثابت قدمی عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من آمن باللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور رب کو رب مان کے زندگی بسر کرے کہ میرا داتا و دستگیر اور گنج بخش یہی ہے، میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے، اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، اقام الصلاۃ وصوم رمضان، نمازوں کو قائم کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگرچہ یہ انسان جہاد کرے یا نہ کرے، گھر میں بیٹھا رہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس انسان کو جنت میں داخل کرے گے،
صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں لوگوں کو خوشخبری سنا دو، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتا دو ان اللہ عد 100 درجہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ ذوالجلال نے جنت کے اندر 100 درجے رکھے ہیں مجاہدین کے لیے۔ ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان درجات کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، وہاں سے جنت الفردوس کی نہریں پھوٹتی ہیں، وہاں اللہ ذوالجلال کی نہروں کے چشمے چلتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ سے جب بھی جنت کی دعا مانگو تو پھر جنت الفردوس مانگو، اللہ رب العزت کی وسیع ترین جنت مانگا کرو، جنت الفردوس کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس پروانے آیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ آتے، جب آتے تو جنت کے نسخے پوچھتے کہ اللہ کے نبی ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک پروانہ آیا، کہتا ہے اللہ کے نبی ارأیت اذا صلیت صلوات المکتوبہ، اے اللہ کے نبی جب میں فرض نمازیں پڑھوں اور نفلی نمازیں نہ پڑھوں، اللہ کے نبی سے جب بھی صحابہ کرام پوچھتے ہیں تو فرض نمازوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، نفل کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی اگر فرض نمازیں میں پڑھوں وصومت رمضان اور رمضان المبارک کے میں روزے رکھوں جو فرض ہیں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَأَحْرَمْتُ الْحَرَامَ، حلال کو حلال سمجھ کے کھاؤں اور حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑ دوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نعم، ہاں تو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ 3 نکتے ہمیں سمجھائے کہ رب کو رب مان کے اگر زندگی بسر کر لیں، فرض نمازوں کی پابندی کر لی جائے، حلال اور حرام میں انسان تمیز سیکھ لے تو اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اور ایک اور اللہ دیوانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا، سب چیزوں کی بنیاد یہی ہے کہ صرف اللہ کو ہی رب تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، کوئی بھرنے والا نہیں، کوئی انسان کی حاجتوں کو پوری کرنے والا نہیں، وہی کائنات کا مالک ہے، رب ہے جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلا نقطہ ہی اس نے یہی بتایا ہے کہ انسان اپنے رب کو رب مان کے زندگی بسر کرے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو اللہ ذوالجلال نے نمازیں فرض کی ہیں ان کو پڑھا جائے۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور اللہ نے جو زکوٰۃ تم پر فرض کی ہے اس زکوٰۃ کو بھی دے دو۔ وَتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ رب کو رب مان کے زندگی بسر کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، ایک رب کو ہی مانتا ہے، اور فرض نمازیں پڑھنے والا، فرض زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزوں کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر اکثر لوگ اس چیز سے بھاگتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایک بہت بڑا تاجر جو یہ کہتا ہے کہ میں نے 35 سال تک کبھی عشر نہیں دیا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی وہ حدیث یاد آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے۔ اجر کہتا ہے کہ میں نے 35 سال تک کبھی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن جب سے میں نے زکوٰۃ دینا شروع کی ہے اللہ رب العزت نے 3 سالوں کے اندر اتنی فصل میں برکت ڈالی ہے، پہلے کبھی اتنی برکت نہیں کی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کر۔ اور وہ تاجر لوگ جو ہیلا کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص سے میں نے 2-3 لاکھ لینا ہے، وہ اتنے سال ہو گئے وہ 2-3 لاکھ دے ہی نہیں رہا، تو یہ کہتا ہے کہ چلو میں زکوٰۃ میں انسان سے وہ قرض وصول کر نہیں سکتا۔ اللہ ذو جلال کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ اب میں تیرے سے ہی زکوٰۃ پوری کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ میں ایسا عمل کروں جس سے اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کو مان لے، اللہ کو مشکل کشا، گنج بخش، رنج بخش، سب کچھ بگڑی بنانے والا، کرنی اور بننے والا اپنے رب کو مان لے اور فرض نمازوں کی پابندی کر لے، اور جو زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے وہ دے دے، اور رمضان کے روزے رکھ لے، تو اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی جو آپ نے بتایا ہے اس کے اندر نہ میں کمی کروں گا نہ میں اس کے اندر اضافہ کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس میں جنتی دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو، یہ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف 4 کام بتائے کہ ان کی پابندی کر لو، اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ، زیادتی کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ وصلوا خمسکم، 5 نماز کو پڑھ لو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ لو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کر دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کر لو، اور فرمایا تدخلوا جنت ربکم، اللہ رب العزت کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کو پانے والا مہینہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش لے، جو پورا سال ہم کرتے رہے ان گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، مسلمان ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جو روزے رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز تراویح اس کا بھی اہتمام کریں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے نماز تراویح پڑھی اور اگر اسے رات کو وقت نہیں ملا ہے یا پھر مسجد کے اندر نہیں آ سکا، وہ اپنے گھر کے اندر ہی پڑھے، اور اگر رات کو وقت نہیں ملا صبح سحری کے وقت پڑھا۔ اگر ساری نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے 2 کی توفیق دی ہے 2 ہی پڑھ، 4 کی توفیق دی ہے 4 پڑھ، اگر اللہ نے 6 کی توفیق دی ہے 6 پڑھ، لیکن پڑھو ضرور۔ جو رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں،
غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور رمضان کی آخری تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کون سی وہ راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں، تاک راتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے بھی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بدقسمت ہے وہ شخص جس نے روزہ نہیں رکھا، یا روزہ رکھ کے پھر اس روزے کی قدر نہیں کی، روزہ رکھ کے اس روزے کی توہین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں آرام فرما رہا تھا، 2 فرشتے آتے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ خواب میں جو دیکھتے ہیں ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ بیداری میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑھو۔ آپ نے کہا کہ یہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، بڑا سخت پہاڑ ہے، اس کے اوپر میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ چڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب پہاڑ پہ چڑھتے دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بکروں کی طرح الٹے لٹکے ہوئے، اور فرشتے ان کے جبڑے کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کاٹ کے وہ نیچے پھینک رہے ہیں، خون جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو رمضان کے اندر روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطار کر دیا۔ تو جو روزہ رکھ کے وقت سے پہلے افطاری کر لیتا ہے، ٹائم نہیں ہوا اور روزہ افطار کر لیا ہے، اس بندے کا یہ حال ہے۔ تو جو روزہ رکھتا نہیں ہے اس کا کیا حال ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے وقت سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ان کے جبڑے کاٹ دیے گئے اور فرشتے ان کو الٹا لٹکا کے ان کے جبڑے کاٹ رہے تھے، خون بہ رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، اللہ مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا راغب عنہ رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ذلیل و خوار ہوا جس نے میرا نام سنا، میرا اسم گرامی سنا اور پھر اس نے درود شریف نہیں پڑھا، میرا نام سن کے اس نے درود نہیں پڑھا، وہ شخص ذلیل ہوا، برباد ہو گیا اپنی زندگی کے اندر۔ اور وہ بندہ راغب عنہ رجل، وہ بندہ بھی ذلیل و خوار ہو گیا، دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، یہ بندہ بھی ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور فرمایا راغب عنہ رجل، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہوا جس کے والدین زندہ ہیں اور اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، تو یہ شخص بھی ذلیل و خوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رمضان کے اندر ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی بخشش حاصل کر سکتے ہیں، اور بخششوں کے اللہ رب العزت نے ڈھیر لگا دیے ہیں۔
اتنے ذریعے بنا دیے ہیں گناہوں سے معافی کے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف آئے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ فحش کوئی نہیں چھوڑتا، وہ بے حیائی نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے باوجود گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، برے کام نہیں چھوڑتا، تو ایسے روزے کی اللہ رب العزت کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب روزہ رکھے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، اور جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ ہے۔ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ لوگوں سحری کیا کرو، سحری ضروری ہے، کرنی چاہیے، اور جو نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلت السحری، سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو۔ بعض اوقات ایسا رواج ہوتا ہے ہم پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، ساری رات محفلیں چل رہی ہوتی ہے، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پارٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز کا کوئی خیال ہوتا ہے نہ سحری کا خیال ہوتا ہے، اور اسی طرح سو جاتے ہیں سحری کیے بغیر ہی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر سحری جو نہیں کرتے تھے، یہودیوں کا یہ رواج تھا، ان کے ہاں یہ رسم تھی کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، یہودی اور عیسائی وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، بغیر سحری کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے یہ سہولت دی کہ یہ لوگ سحری کریں۔ سحری کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے، اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی اپنی رحمتیں اس شخص پر نازل کرتا ہے جو صبح کے وقت سحری کرتا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اللہ رب العزت رحمتیں بھیجتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے سحری کیا کریں، سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور ہاں کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ سو گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا، روزہ رکھنا تھا، سحری کرنی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مکمل طور پہ اگر یہ رسم بنا لیں، روزانہ کا اپنا یہ معمول بنا لیں کہ میں نے رات کو کھا کے سو جانا ہے، پھر اگلے دن جا کے روزہ افطار کروں گا، تو ایسی چیزوں سے اللہ کے